بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر استغفر اللہ کے حوالے سے کل ہی ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری مرادیں باقی جتنی ہیں وہ بھی پوری کرے، اور ہر قسم کے مظالم اور ہر قسم کی آفات اور ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ جس طرح پہلے حفاظت فرمائی ہے آنے والے وقت میں بھی اس کی حفاظت فرمائے۔ اس کا معمول تھا، اس کا دستور تھا، میں بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ کون سا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس کا معمول تھا، اس کا دستور تھا کہ اس نے صبح بھی استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، شام میں بھی استغفر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میرے اللہ نے کہہ دیا، میرے اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے استغفر اللہ کہنے والے بن جاؤ، استغفر اللہ پڑھنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساری کی سارے ضرورتیں جو ہیں وہ پوری کر دیں گے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری پوری کر دیں گے۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ کیسے شخص کے لیے؟ جو استغفر اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، جو استغفر اللہ پڑھنے والا ہے، ایسے شخص کے لیے۔ ہم میں سے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ کچھ مایوسی کے شکار نظر آتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ہم استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی بینیفٹ، کوئی انعام نظر نہیں آتا۔ تو میں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا دیتا ہوں، ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا۔ جو استغفر اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جو صبح شام استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے والے ہیں، میں ان کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسا انعام رکھا ہے اور کیسی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہو، انتہائی درجے کی خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائی گئی، استغفار کی کثرت۔ دنیا میں اگر ہمیں انعام نہیں ملا تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے تو اللہ نے وعدہ کیا ہے لیکن ہمارے گناہ ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ استغفر اللہ اس کی کسی کا کفارہ بن جائے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور انعام ہو بھی کیا سکتا ہے؟ لیکن جس نیت کے لیے، جس مقصد کے لیے استغفر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ مایوسی پھر بھی کفر ہے، مایوسی نہیں کرنی، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ تو وہ ساتھی ہمارے کہنے لگے کہ میں استغفر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اللہ سے مانگا کرتا تھا کہ گورنمنٹ جاب ہو جائے میری، اللہ تعالیٰ مجھے اچھی پوسٹ دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا، میرے استغفار کو قبول کیا اور میری گورنمنٹ جاب ہو گئی ہے، میری گورنمنٹ جاب ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اور ابھی اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال ہوں، اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتوں کا طالب ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے مزید نعمتوں سے نوازے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم استغفر اللہ کو لازم پکڑیں، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم استغفر اللہ کے ذکر کو لازم پکڑیں اور صبح شام اس کا ذکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے جانے انجانے میں، ہم توبہ کرتے ہیں، ابھی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جن کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ، جان بوجھ کر کیے یا بھولے سے ہو گئے، توبہ کرتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے اور ہمارے اس وظیفے کو بھی قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔